الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد ہماری امت کا المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب نام تو قرآن کریم کا لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم قرآن کریم پر عمل سے کوتا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے برآمد ہوا کہ پہلے قرآن کریم میں معنوی تحریفات شروع کی گئی، وہ تحریفات پکڑی گئی، امت کو ایک دم ہوش آیا۔ پھر لفظی تحریفات کی گئی، امت کو یکدم ہوش آیا اور امت نے اس کے خلاف کمر بستہ ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ دونوں ہی صورتوں میں لفظی تحریفات کا بھی خاتمہ ہوا اور معنوی تحریفات کا بھی خاتمہ ہوا۔ اب قرآن کریم کو نہ ماننے والوں نے سوچا کہ ایک نئی ترتیب، کوئی نئی سوچی سمجھی حرکت کی جائے کہ مسلمان کس طرح قرآن کریم سے جڑتے ہیں اور کس طرح قرآن کریم سے نہیں جڑتے، اس کو پہلے جج کر لیا جائے۔ جب انہوں نے بغور مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو لفظی مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، یہ قرآن سے محبت لفظی طور پہ کرتے ہیں، عملی طور پہ نہیں کرتے۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی بے حرمتی کی کوئی بات کی جائے تو یہ لفظی طور پہ تو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر دلی طور پر ان کا عمل قرآن پہ ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں تو جس راستے پہ سجھائیں گے یہ اس راستے پہ چلیں گے، جس راستے پر ان کو کھینچیں گے یہ اس راستے پہ دوڑنا شروع کریں گے، کیونکہ یہ عامل بالقرآن نہیں، یہ قاری بالقرآن ہے۔ لہذا دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے مصحف کو جلا دیا، امت میں انتشار پھیلا، امت نے احتجاج شروع کیا۔ اس احتجاج کی آڑ میں انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ یہ باعمل مسلمان ہے یا بے عمل مسلمان ہے۔ پتہ چلا کہ یہ احتجاج کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، احتجاج کریں گے سچ نہ بولیں گے، احتجاج کریں گے اللہ کی توحید کو جس طرح ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانیں گے، اور پھر یہ اتنے اختلافات کا شکار رہیں گے کہ یہ ایک احتجاج کرے گا تو ایک صحیح کہے گا، ایک غلط کہے گا، یہ آپس میں لڑ کے مریں گے۔ لہذا ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نئی بے حرمتی، ایک نئی بے ادبی، ایک نئی گستاخی کو معاشرے میں لانچ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ذریعوں سے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم عامل بالقرآن بن گئے، اگر قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے تو ان کی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ کچھ کریں، کیونکہ انہیں پروف کر کے دکھانا پڑے گا کہ تم عامل بالسنہ ہو، عامل بالقرآن۔ یاد رکھیے صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو مکہ کے جو حضرات تھے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ مدینہ میں لوگوں کو ایک وبا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے، اب ان سے چلا پھرا نہیں جائے گا، یہ کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ قدرتی طور پہ ایسا ہوا کہ جو مدینہ میں گئے وہاں پہ جانڈس پھیلا ہوا تھا، یہ ٹائیفائڈ پھیلا ہوا تھا، اب اس کی وجہ سے شدید جسم میں کمزوری ہو جاتی تھی۔ اب جب واپس آتے تو لاغر پن کا شکار ہوتے۔ قریشی کہتے دیکھو اسلام لانے کا نقصان، جان بھی گئی، مال بھی گیا، صحت بھی گئی، عزت بھی گئی، حیثیت بھی گئی، اس سے اچھا نہیں تھا کہ تم کافر ہی رہتے۔ کچے نظریے کے لوگ اس کو صحیح سمجھتے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، فرمایا کہ بھائی رمل کرو، 3 چکروں میں ذرا سینہ تان کے تیز تیز دوڑو، ان کو دکھاؤ کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کمزور نہیں ہوتا۔ جب ان کو عمل کر کے دکھاؤ گے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، پھر یہ تمہارے بارے میں جرأت نہیں کر سکیں گے۔ وہ رمل ایسی سنت طواف قدوم میں جاری کی گئی کہ اب ہر مسلمان جو طواف قدوم کرے گا، مکہ آتے ہوئے پہلا طواف کرے گا، اس میں وہ رمل کرے گا اور ثابت کرے گا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوتا۔ لہذا پھڑپڑاتی ہوئی زبانیں رک گئیں، اور جو زبانیں برانگیختہ مسلمانوں کے خلاف چلا کرتی تھی ان کو تالے لگ گئے۔ اللہ بھی آپ کو اور مجھے یہی سمجھا رہا ہے، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال چوپاؤں میں سے اس گدھے کی طرح سی ہے کہ جس پر بہت سے وزنی علمی کتابوں کو لاد دیا جائے۔ وہ بیچارہ وزن تو اٹھا سکتا ہے، بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، مگر سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ذبیح العقول ہے، سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال اللہ نے قائم کی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرنے والے۔ اللہ کی کتاب پہ عمل نہ کرنا ظلم ہے، اور یہ سارے کے سارے ظالم کون ہیں؟ سارے کفار ظالم نہیں ہیں، یہ میں اور آپ ظالم بنے بیٹھے ہیں۔
اللہ کہتا ہے عمل کرو، مگر میں اور آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، مزید شدت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ اور میں جس عمل سے کفار کو قابو کر سکتے ہیں ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کی احکام کو اپنی زندگیوں کا محور نہیں بناتے، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، جناب سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد فالصحى فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليل رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھ سے تعبیر پوچھ لو۔ تو لوگ اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ حسب حال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھے تو تعبیر پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو خواب نہیں دیکھا لیکن میں نے آج خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے یا کوئی مقدس زمین وہاں تک لے گئے۔ فانطلقنا حتى اتينا على رجل مستجع على قفاه۔ اب جب ہم مقدس زمین پہ پہنچے تو وہ مجھے لے کے آگے چلے، یہاں تک کہ مجھے وہاں سے اوپر لے گئے، گویا کہ معراج کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر وہاں پر مجھے ایک شخص کے پاس لے گئے جس کو سر کے بل لٹایا ہوا تھا، منہ اس کا زمین کی طرف، گدی اس کے اوپر، اس کو اوندھا کر کے الٹا کر کے لٹایا ہوا تھا۔ اب جب شخص کو لیٹا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا تھا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِحْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْتَقُ بِهِ رَأْسَهُ۔ دوسرا شخص اس آدمی کے پاس ایک بہت بڑی چٹان نما پتھر لے کر کھڑا، اور وہ اس شخص کے ساتھ جو لیٹا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چٹان اس کے سر پہ دے مارتا اور اس کے سر کو کچل دیتا، اس کا سر پھٹ جاتا، پھر اللہ اس کے سر کو صحیح کرتا، یہ شخص پھر وہ چٹان کو اس کے سر پہ مارتا اور اس کا سر پھٹ جاتا، پھر اللہ اس کو صحیح کرتا۔ اب اس کے ساتھ یہی معاملہ بار بار ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وعاد راسہ، بار بار ہو رہا تھا اس کا سر کما ہوا جیسے وہ پہلے تھا۔ فعاد الیہ فضربہ قلت من ھذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رقیق القلب، انتہائی رحمت للعالمین شخصیت، پوچھا میں نے اپنے ان دو حضرات سے، کہا جو دو فرشتے تھے کہ بھائی یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں اس کا سر اس طرح زبردستی کچلا جا رہا ہے؟ قالا، دونوں فرشتوں نے کہا والذی رأیتہ یشتق رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل فیہ بالنہار یفعل بہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا کہ اس کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کریم کے علم سے نوازا، مگر وہ پوری رات سوتا رہتا تھا، دن کو بھی قرآن کریم پر عمل نہ کرتا تھا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہ عذاب ہوتا رہے گا کہ اس کو قرآن پتہ تھا مگر اس نے عمل نہیں کیا، اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی قرآن کریم کی تعلیمات سے نوازا، اور آپ کے اور میرے عمل کی کیا کیفیت ہے یہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں غور کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے دلائل کا انبار جمع کر لیتے ہیں اور اتنی ساری آیتیں اور اتنی ساری احادیث سنا دیتے ہیں، مگر کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو زندگیوں کا محور بناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے دل سے قبول کرتے ہوئے اس پر عامل بنتے ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو فبہ، اور اگر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو پھر ہمیں خوب عمل کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم تخرج شفاہهم بمقارید من نار كلما قرضت وفت وقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب انس، فرماتے ہیں صحیح جامع الصغیر میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا معراج پہ اور دکھایا گیا ایسی قوم کو جن کی ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کھولتی ہوئی آگ کی دہکتی ہوئی لال انگارے جیسی قینچیاں، اس سے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر ان کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی امت میں رہتے ہوئے لوگوں کو تو بڑی باتیں سنائی، بڑی باتیں کی، لیکن یہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے اللہ نے یہ سزا تجویز فرمائی۔ اب آپ دیکھیے کہ آج ہم باتیں بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، خطبے بھی دیتے، تقریر بھی کر لیتے، کوئی ڈیبیٹ ہو تو اس میں خوب حصہ بھی لے لیتے، دلائل بھی دے لیتے، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو میں اور آپ عمل کرنے میں بہت کمزور ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناگوار ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختصر صحیح مسلم کے اندر بھی اس کو درج کیا۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم علما وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما علمت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارع فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب معاملات کے اوپر آئے گا تو معاملات کرنے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے پوچھے گا کہ جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ بھائی تمہیں میری نعمتیں یاد ہیں، فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت، یہ کہیں گے جی بالکل یاد ہے۔ اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کے بعد تم نے کیا کیا؟ کہیں گے جی ہم نے تو آپ کے دین کو سیکھا، پھر آپ کے دین کو سکھایا اور آپ کے دین کی خوب خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے بندے کس کو جھوٹ بولتا ہے، کس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے؟ ہم تو سب جانتے ہیں تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے اس لیے دین پڑھایا تاکہ تجھے دنیاوی شہرت مل جائے اور تجھے دنیا کے اندر بہت بڑا قاری القرآن کہا جائے، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے منہ میں داخل کیا جائے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے عمل کرنے کے واسطے دین کو نہیں سیکھتا تھا، دنیاوی شہرت و مکان کے لیے سیکھتا تھا۔ آج آپ کو کوئی آدمی ایسا ملے گا جو کہے کہ بھائی مجھے عالم نہیں کہو، مجھے فلاں نہیں کہو، بلکہ مجھے کچھ بھی نہیں کہو، مجھے غائب رہنے دو، لوگوں سے میں مشہور نہیں ہونے دو۔ آپ کو ہر شخص کو ملے گا جو کہتا ہے کہ میری شہرت کرو،
میں فلاں یونیورسٹی کا فارغ ہوں، فلاں مسجد کا امام ہوں، فلاں مسجد کا خطیب ہوں، فلاں پڑھا ہوا ہوں، فلاں ایسا اور فلاں ویسے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، اس کے عمل کی بدولت اللہ اس کے عمل کی خوشبو جنت تک پہنچا دے، اور جنت کی خوشبو اس تک پہنچا دے۔ اللہ کو وہ بندے پسند۔ صرف اشتہارات میں بڑے بڑے نام آنے سے کوئی مقرب اللہ نہیں ہوتا، صرف دنیاوی شہرتیں حاصل کرنے سے کوئی مقرب اللہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کا عمل مقرب ہے اور کس کا عمل غیر مقرب ہے۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کی بات اللہ کے ہاں منظور ہو چکی ہے اور کن لوگوں کی باتیں اللہ کے ہاں مردود ہو چکی ہیں۔ یہ سب اللہ کو پتا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ عمل کریں، عمل کو زندگی کے اندر داخل کریں۔ جب تک آپ عمل کو زندگی میں داخل نہیں کریں گے آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ آج پروٹیسٹ کی کال دی گئی، بہت سے لوگ پروٹیسٹ کریں گے، علماء پروٹیسٹ کریں گے، لوگ پروٹیسٹ کریں گے، تاجر برادری پروٹیسٹ کریں گے۔ اس پروٹیسٹ سے کیا ہوگا؟ ایک دن کا پروٹیسٹ، دوسرے دن پھر، یا ایک وقت کا پروٹیسٹ پھر دوسرے وقت کی۔ کیا آپ اس سے عامل بن جائیں گے؟ کیا آپ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ آپ عمل کرنے والے بنیں گے نا تو آپ کی دہشت ہوگی، آپ کے عمل کا رعب پیدا ہوگا۔ آپ نے بار بار سنا ہے نا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک بہت بڑے سپر پاور کی طرف سے ہدایے پیش کیے گئے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سفیر ان ہدایے کو لے کے پہنچ گیا بڑے بڑے تھالوں میں اپنے لشکر کے ساتھ۔ اس کو بارڈر کے اوپر ایک آدمی سوتا ہوا نظر آیا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، پیپن لگے ہوئے، وہ سر پتھر پہ رکھ کے سو رہا تھا، مزے سے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس آدمی کو اتنا برا لگا کہ اس نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے سونے کی جگہ نہیں ہے، اٹھو۔ ایک تو وہ اس سے تعجب میں تھا کہ یہ یہاں کیسے سو سکتا ہے، دوسرا وہ اس بات پہ تعجب میں تھا کہ کوئی درخت کے سائے میں پتھر پہ سر رکھ کے بھی سو سکتا ہے۔ اتنا بے فکر آدمی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ان کا بادشاہ امیر المومنین عمر اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اس کی دہشت مشہور ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے امیر المومنین کہاں ملیں گے؟ اس آدمی نے صرف ایک بات پوچھی، بھائی تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں بتائیں گے، بتاؤ تو وہ کہاں ملیں گے۔ اس آدمی نے جب دوسری بات کہی تو اس کے سامنے والے کے تھال خوف اور دہشت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ کیا کہا اس آدمی نے؟ اس نے کہا انا عمر بن الخطاب، جس کو ٹھوکر مار کے تو پوچھتا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہے، وہ امیر المومنین تیرے سامنے ہے، بول تو کیا کہتا ہے۔ اس نے سبق دیا کہ آپ اس آدمی سے نہیں لڑ سکتے جو عامل ہے، جو عامل ہے، آپ اس سے نہیں لڑ سکتے، آپ اس کی فوج سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر کو روانہ کرتے تھے ان سے ایک معاہدہ کرتے تھے کہ اللہ کے لیے جا رہے ہو یا تو غازی بن کے لوٹنا یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے آنا، دوسری صف میں منافق بن کے بھاگنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے بھاگنا نہیں۔ تو جب ایسی فوج میدان میں اترتی تھی تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کفار ہمیشہ جناب عمر کی فوج کے بارے میں ایک بات کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا فے ہے، ایک ایسا لشکر ہے جو پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ موت سے ڈرتے نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عامل ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو جنت ہمارے لیے سجی ہوئی ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو جنت سجی ہوئی ہے، میں زبان سے اس کا داعی ہوں لیکن مجھے دل کی گواہی ہے کہ میں وہاں جانے کا اہل نہیں ہوں۔ تو آپ اس کے اہل بننے کی کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ جو اللہ آپ کو کہتا ہے، جو قرآن آپ کو کہتا ہے، آپ اس کو زندگیوں میں بسانے والے بنیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يخرج من ذیتی هذا قوم يتلون کتاب اللہ رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمیہ۔ اگر آج آپ غور کریں گے اس حدیث پہ 100% عمل ہو چکا،
جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو خوب خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں گے مگر قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج آپ کو بڑے سے بڑا قاری ملے گا مگر عامل ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، قرآن پہ عمل کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب دوغلے ہو گئے، ہم سب بے ایمان ہو گئے، ہم سب نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کو یہ عامل اس وقت ملیں گے جب آپ خود عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کیونکہ ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ جب تک ہم خود قرآن کریم کو اپنی روحوں پہ نافذ نہیں کریں گے، اپنے بدنوں پہ نافذ نہیں کریں گے، اپنے دماغ اور دل سے قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کریم کا اثر ہماری زبان پر اور ہمارے عمل پر باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع الصغیر کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی قراؤها، میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن کریم کو پڑھیں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ زبان سے قرآن جاری ہے، عمل قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے قرآن آپ کو جس اخلاق کا درس دیتا ہے آپ نبھاتے ہیں، قرآن آپ کو جن قوانین پہ عمل کا حکم دیتا ہے آپ اور میں کیا نبھاتے ہیں، قرآن جس طرح صورت اور سیرت اختیار کا حکم دیتا ہے کہ ہم سب ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے نہیں کر رہے۔ جب ہم ایسے نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے لیے نوعیت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترنجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة، فرمایا کہ جو شخص ایمان والا ہو، قرآن کریم کو پڑھتا ہو، اس کے مطابق عمل کرتا ہو، اس کی مثال ایک سنترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو قرآن کریم نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل ضرور کرتا ہے، اس کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے جو خشک کھجور ہو کہ اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی مگر وہ غذا پوری کر دیتا ہے۔ تو آج نہ تو ہم قاری ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کا ہمارے یہاں رواج ہی ختم ہو گیا، ہم قرآن صرف جب پڑھتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مر جائے، یا کوئی اتنی مصیبت سر پہ آ پڑے کہ غم کا پہاڑ سر پہ ٹوٹ جائے، مصائب کا پہاڑ سر پہ ٹوٹ جائے تو دوڑتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ پھر پڑھتے ہوئے ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں قرآن کریم کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اللہ جیسے ہی نرمی فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم جس کتاب کو بند کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب۔ پھر عمل کیسے ہوگا؟ پھر ہماری وہی کیفیت ہے کہ نہ تو ہم عمل کر رہے ہیں نہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم کس کیفیت میں میرے بھائی داخل ہیں اس کو آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ہمارا ذائقہ اچھا ہے، نہ ہماری خوشبو اچھی ہے، نہ ہمارا عمل اچھا ہے، نہ ہمارا قول اچھا ہے، ہم ہر جگہ برباد ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہیں۔ یہ اکنامکل کرائسس کا آنا، یہ مختلف قسم کی دہشت گردوں کا دہشت گردی کو نافذ کرنا، سکون ختم ہو جانا، امن ختم ہو جانا، کرنسی کا مستقل ڈیویلیٹ ہونا، آپ کی اکنامکل کرائسس کے اندر آپ کا داخل ہو جانا، آپ کا مستقل غیر متوازن معاشرے کا رہنا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ اور میں قرآن کریم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک آدمی نے تو بے ادبی کی نا، قرآن کریم کو نظر آتش کیا۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اور میں یہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ کیا اس کی جواب دہی ہوگی نا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھ سے قرآن کریم ڈونیشن میں جتنے چاہیے لے لو، کنٹینر بھر کے قرآن کریم لے لو۔ اللہ کہتا ہے یہ کنٹینر اپنے پاس رکھو کیونکہ تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ میرا ہے، یعنی اللہ کا ہے، تم ایسا کرو اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا، یہودیوں نے کہا کہ جی جتنی ہم سے ڈونیشن لینی ہے وہ لے لو، عمل کی بات نہیں کرنا۔
کتاب ہماری، ہم اس کو مانیں گے، لیکن اس کتاب کے اندر تھوڑی سی امائنڈمنٹ کرو اور اس کو ہماری سہولتوں کے مطابق لکھو۔ لہذا یہودیوں کی کتابوں میں امائنڈمنٹ شروع ہوئی اور نتیجہ یہ بنا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ لوگوں کی سہولتوں کے خاطر اس کو تحریف کی جانے لگی اور اس میں سے اللہ کے احکام نکال کر لوگوں کی باتوں کو داخل کیے جانے لگا۔ لہذا اللہ ناراض ہو گیا اور پرانے لوگوں کو ذلیل بندروں اور سوروں کی شکل میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ آج اللہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا، آج اللہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اللہ آپ کو آپ کے خلاف کر رہا ہے، آپ کے خلاف، آپ اپنے آپ کے خلاف، آپ اپنی اولاد کے خلاف۔ آپ نے کبھی غور کیا آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی مجبوریوں میں آپ کے فیملیز آپ کے ہم پلہ کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ سے دشمناگی کا اعلان کیا۔ آپ اللہ سے دشمناگی نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کاروبار کو تباہ کیا، آپ نے اپنے گھرانے کو تباہ کیا، آپ نے اپنی اولاد کو تباہ کیا، آپ نے اپنے اخلاق و کردار کو تباہ کیا، آپ نے اپنی زبان اور اطوار کو تباہ کیا، اور اگر ہم ڈائریکٹ وے میں کہیں تو آپ نے اپنے معاشرے کو اپنے ہاتھوں سے نظر آتش کر، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی احساس نہیں، آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں۔ آپ کسی حیثیت سے اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم قرآن کریم پہ عمل کرو، اس لیے کہ بچہ جب سوال کرتا ہے کہ بابا میں تو قرآن کریم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے عمل کیا؟ تو آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ اس کا جواب خود سوچیے۔ جب چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کے اپنے باپ سے سوال کرے کہ آپ نے عمل کیا، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر آپ کے پاس جواب اچھا ہے بہترین ہے آپ، اور اگر آپ کے پاس جواب اچھا نہیں ہے تو پھر تیاری کریں نا اچھے جواب کی، کیونکہ یہ تو اللہ نے بھیجے ہوئے تحفے ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، بار بار آپ کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ غور کریں، غور کریں، غور کریں، غور کریں، تدبر کریں۔ اسی لیے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوقع بالقرآن یوم القیامہ یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأهله الذین كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ذلتان سوادان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من الطير سواق تحاجان عن صاحبهما۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے ان سب کو لایا جائے گا، ان کے آگے بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی، اور وہ اس طرح ہوں گے دونوں جیسے بادل ہیں یا دو سائبان ہیں جس کے اندر روشنی ہوگی، چمک ہوگی، اور بڑے بڑے پرندوں کی جھنڈ کی طرح یہ سائے کیے ہوئے ہوں گے اپنے عمل کرنے والوں کے اوپر۔ تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن قرآن کریم پہ عمل کرنے والا اللہ کی کتاب کے سائے میں ہوگا۔ اب فیصلہ تو آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو دل سے قبول کرنا ہے، یہ صرف زبان سے پڑھنا ہے۔ اگر عمل کرنا ہے تو بسم اللہ آئیے عمل کیجیے، ابھی سے شروع کیجیے۔ قرآن کریم کے جس لفظ کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کیجیے، قرآن کریم کا جو حکم مل جائے اس کو دل سے قبول کیجیے اور اس کو زندگی کا محور بنائیے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک اصول بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتامی دور میں مسلمان ہوئے، بڑے اعتراضات ہیں اس بندے پر، بڑی شدید تحفظات ہیں لوگوں کو اس بندے پر، تو جناب ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ آپ اختتامی دور میں اسلام لائے، حدیثیں سب سے زیادہ آپ روایت کرتے ہیں، باقی حضرات نے پوری زندگی لگائی اور وہ روایتیں بہت کم کرتے ہیں، تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ کو اتنی ساری روایتیں یاد کیسے ہو گئیں اور آپ نے اتنی ساری روایتیں کیسے ذکر کی؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نسخہ بتایا کہ کیسے اتنی ساری روایتیں ذکر کی۔ فرمایا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب آج ہماری بات شروع ہو تم اپنی چادر کو پھیلانا، اور جب
بات ختم ہو جائے چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا دینا. ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تمہیں یاد کرنے کی توفیق دے گا. فرمایا میں نے یہی عمل کیا. جب یہ عمل کیا تو پھر مجھے باتیں یاد ہونا شروع ہو گئیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نسخہ بتائیے کہ اب آپ کی باتیں مجھے یاد رہیں اور آگے پھیلا سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا نسخہ مرتب کیا. وہ نسخہ یہ تھا کہ جو سنتے ہو اس پہ عمل کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس کے بعد سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر سب سے پہلے میں نے خود عمل نہ کیا ہو. جب میں عمل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق کی بدولت اسے یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے دیتے ہیں. تو قرآن کریم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے اپنے آپ کو داخل کیجئے. جو سنتے ہیں اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے, فوری طور پہ امپلیمنٹ کیجئے. یہ نہ سوچئے کہ آج کل اور پرسوں, یہ سوچئے کہ زندگی کا وقت کم ہے, مجھے ابھی سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی گلے گلزار بن جائے گی. اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا, آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی کے اندر داخل کرے گا. لہذا آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو خلوص کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ پھر کوئی قرآن کریم کو جلانے کی ہمت نہیں کر سکے گا. صرف پروٹیسٹ سے کام نہیں چلے گا. جب تک قرآن پہ عمل نہیں ہوگا اس پروٹیسٹ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا پروٹیسٹ کرنا ہے تو کیجئے, مگر اس سے پہلے قرآن کریم پر عمل کیجئے تاکہ آپ کے اندر حیبت پیدا ہو اور آپ کے کلام کے اندر رعب پیدا ہو اور آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما ہو قرآن کریم پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اما بعد, مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے صرف 2-4 نقطے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ام المومنین سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے ام المومنین عائشہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسے تھا؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فإن خلق النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے قرآن پڑھو. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اخلاق تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا اور ہمارا اخلاق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کیجئے. کوشش تو کریں نا سچ بولنے کی, کوشش تو کریں مساوات کرنے کی, کوشش تو کریں قانون پہ عمل کرنے کی, کوشش تو کریں شریعہ کو ترجیح دینے کی, کوشش تو کریں اللہ کو اللہ ماننے کی اور اللہ کو حاکم مان کر صرف اسی سے ڈرنے کی. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. اسی لیے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے بن جائیے. سورہ زمر آیت نمبر 67 ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ قدردانی کرنے والوں میں سے بنیے. دیکھیے اللہ کی ہم پر کتنے احسانات ہیں. کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن رہے ہیں؟ اگر نہیں بن رہے ہیں تو شکریہ ادا کرنے والے بنیے. اللہ پر اعتراف کرنا چھوڑ دیجئے, اپنی برائیوں کو گننا چھوڑ دیجئے, اپنی خرابیوں کو گننا ختم کیجئے.
یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، قدردانی کیجیے، شکریہ بجا لائیے، اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھولے گا۔ اسی لیے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سورۃ الحجر میں فرمایا، آیت نمبر 98، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے۔ اسی لیے فرمایا کان رسول اللہ یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آئیے ہم بھی اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں، نمازوں کی پابندی کرنا سیکھیں، تسبیحات تحلیلات کا اہتمام کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکانے والا بنانے سیکھیں، تو پھر اللہ رب العالمین آسان فرما دے گا۔ اور پھر بات فرمائی اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے لوگوں ایمان والو تم اللہ کی خاطر انصاف پر قائم کرنا سیکھو اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی کی دشمناگی میں حد زیادہ تجاوز نہ کرو کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو۔ تو آپ جب انصاف نہیں کریں گے تو پھر کبھی آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ خیر کے دریچے کھل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی اور کامرانی ہو، تو انصاف کرنا سیکھیے، اپنے آپ سے انصاف کیجیے، اپنے معاشرے سے انصاف کیجیے، اپنے بھائیوں سے انصاف کیجیے، مسلمانوں سے انصاف کیجیے، پورے معاشرے میں عدل کی عملی تصویر بنیے، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن آپ کو توفیق دے دے گا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، توفیق دینے والا اللہ ہے۔ آپ کوشش کریں، آگے کام اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن جب ہم اللہ کے کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ توفیق دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما ہو قرآن کریم کو اپنی ذات میں اپنے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صفات میں اور اپنے قول اور اقوال میں اس کو کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے خلاف سیسا بنائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جب ہوگا جب قرآن و سنت پہ عمل ہو۔ لہذا قرآن و سنت کا عامل بنیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں کا محور بنائیے، اختلافات کو چھوڑ دیجیے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کسی بھی وقت آنکھیں بند ہونے والی ہیں، اس سے پہلے اللہ کو دوست بنائیے، اللہ کو راضی کیجیے، شریعت پہ عمل کیجیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، آمین یا رب العالمین۔